قیامت کے دن لوگوں میں سے زیادہ گناہ اس شخص کے ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی والی مثلاً جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ پر مشتمل ہے۔ جو عبرت سے بھی نہ سمجھے، دلائل بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن، اور منزلیں ہمیشہ انہی کو ملنی تھی جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہ ہو، اور جب پکڑ ہوتی ہے نا تو اس خاکی انسان کو خاک بننے میں دیر نہیں لگتی۔ پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ لا حاصل حسرتیں لے آتی ہیں اس مقام پر بھی جہاں انسان نیند سے پہلے غافل ہو کر تہجد پڑھنے لگتا ہے۔ شاید یہی میرے لیے مصلحت خدا تھی کہ مجھے ایک بار گرنا تھا سنبھلنے سے پہلے۔ الحمدللہ کہو اور کہتے ہی رہو جب تک سانس باقی ہے۔ اللہ کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر تمہاری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے میں مدد چاہتی ہوں۔ ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرے احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ذکر کرے اور جو ذکر نہ کرے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردوں کی طرح ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قیامت آنے سے پہلے مال و دولت کی اس قدر کثرت ہو جائے گی اور لوگ اس قدر مالدار ہو جائیں گے کہ اس وقت صاحب مال کو اس کی فکر ہوگی کہ اس کی زکوٰۃ کون قبول کرے، اور اگر کسی کو دینا بھی چاہے گا تو اس کو یہ جواب ملے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے زیادہ ہو جائیں گے اور دینی علم کم ہو جائے گا۔ وقت کی تیز رفتار قیامت کی نشانی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، سال مہینہ کے برابر ہو جائے گا، جبکہ دن مہینہ ہفتے کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر، اور ایک ساتھ گھڑی آگ سے پیدا ہونے والی چنگاری کے برابر ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ دنیا اس وقت تک فنا نہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے جس میں قاتل کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے مقتول کو کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ علم نہ ہو کہ اسے قتل کیوں کیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے پوچھا کہ ایسا کیوں کر ہوگا؟ فرمایا، حرج اور قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قیامت کی نشانی دیکھ کر ایمان لانا سود نہ ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو لوگ اس نشانی کی وجہ سے سب کے سب ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت ان کے ایمان نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی نیک کام کیے ہوں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق سورج مغرب سے طلوع ہونے کا ٹھیک عمل اسی طرح جس طرح مریخ پر 30 جولائی سے 29 ستمبر 2003 تک جاری رہا، زمین سمیت نظام شمسی کے ہر سیارے پر یہ عمل ایک نہ ایک دن ضرور رونما ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز لوگوں کے درمیان سے اٹھائی جائے گی
وہ امانت داری ہے، اور سب سے پیچھے جو چیز ان کے درمیان باقی رہ جائے گی وہ نماز ہے، اور بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کی خدا کے نزدیک نماز کی کوئی وقعت نہ ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 72 چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں۔ جب تم دیکھو کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی ان میں خیانت کرنے لگیں گے، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا، لڑائیاں کرنے لگیں گے اور ذرا ذرا سی بات پر دوسروں کی جان لے لیں گے، اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، دین بیچ کر دنیا بنائیں گے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خیانتی ہے، جھوٹے انسان کو سچا سمجھا جائے گا، سچے انسان کو جھوٹا سمجھا جائے گا، تہمت درازی عام ہوگی، یعنی لوگ دوسروں پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، لوگ اولاد کی خواہش کرنے جائیں گے، اولاد سے کراہت محسوس کریں گے، یعنی لوگ یہ دعا کرنے لگیں گے اولاد نہ ہو، کمینے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے، شریفوں کا ناک میں دم ہو جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، آمین خیانت کرنے لگیں گے، سردار ظلم پیشہ ہوں گے، عالم و قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بد کردار ہیں، لوگ جانوروں کی کھالوں کے لباس پہنیں گے، لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے، لیکن ان کے دل مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے اور ایلوے سے بھی زیادہ کڑوے ہوں گے، قرآن کریم کی نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنیں گے۔ قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ ہوگا، کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کس زمین پر مرے گا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم و اولاد اور صحیح خبروں دینے والا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ ان کا وقوع کب ہوگا، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر ہی اللہ کے سوا کوئی اور ظاہر نہ کرے گا، وہ آسمانوں اور زمین پر بڑا بھاری حادثہ کا وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی، وہ آپ سے اس کے متعلق اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ نے اس کے بارے میں تحقیق کر رکھی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والے سے جواب دینے والا زیادہ نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں سے کچھ لوگوں کو آگاہ کیا۔ قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں اور کچھ بڑی بڑی علامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں۔